سارے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ ایک اور حدیث سے بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشکات کی حدیث سے بات فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلا کرے، اگر میں چاہوں تو میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ جو مکے کے پہاڑ ہے، اشارہ کر کے فرمایا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بندے میرے ساتھ چلا کرے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کی زندگی اختیار کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فخر کو پسند کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مالداری پسند نہیں کی۔ کتنے دن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جڑا نہیں جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ گھر میں کچھ لا نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، سب کچھ لا سکتے تھے، گھر میں ڈھیر لگ سکتے تھے کھانے پینے کے، لیکن نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن میں کھانا نہ کھاؤں۔ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن کھانا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی چاہت تھی۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فخر کو پسند کیا ہے، مالداری کو پسند نہیں کیا۔ تو اگر کوئی بندہ مالدار نہیں ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے، تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ غریب کو پریشان بولو کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فخر والی زندگی گزاری۔ اور ایک حدیث پاک میں تو عادت فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں دعا مانگی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین او کما قال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں زندہ رہوں فقر کی حالت میں رہوں، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں اسی حالت میں جاؤں۔ اور فرمایا یا اللہ مجھے قیامت والے دن اٹھانا بھی غریبوں کے ساتھ ہے، مجھے اٹھانا بھی غریبوں کے ساتھ ہے۔ غریبوں کو اپنا دل ہلکا نہیں کرنا چاہیے، رب کی رضا کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ اور کسی کو کسی غربت میں مغابی میں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ لوگ کسی غربت میں نجائز قدر اٹھاتے ہیں، کیونکہ کسی دکھنے والے نے بڑا اچھی بات ہے، اس نے کہا کہ میری غربت میں اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، میری غربت میں اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، اور تیری دولت سے تیرے عیب چھوڑا۔ تو کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں بنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ